الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، جس طریقے سے بات چلی آ رہی ہے، میں نے بہت اہم ضروری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں اس سے قبل کہ اپنی بات کو شروع کروں، محمد فاروق ادریسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ باتیں کیسی رہی۔ تو مجھے عرض کرنا یہ تھا کہ جو اختلاف علماء کے اندر ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ اگر یہ اختلاف ختم نہ ہوا اور علماء نے اختلاف کو ختم نہ کیا تو امت کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ آ جائے گا، اور امت کا، پورے روئے زمین کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، جس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے رہیں اور فرقوں میں بٹے رہیں۔ دنیا نہیں چاہتی کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، لیکن ہم کو اپنی مونچھوں کو نیچے کر ہمیں مسائل کے اختلاف کو بھلا کر ہمیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا ہوگا، اور متحد ہو کر جو کام مشکل ہے وہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ میرے ملک واسیوں نے سن 47 کے اندر آپس میں اتفاق کیا، اور اتفاق کرنے کے بعد ملک کے اندر سے انگریزوں کو بھگانے کی جب دل میں ٹھانی تو انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑ دیا، اور آج انگریزوں کا نام و نشان نہیں ملا ہے۔ حالانکہ ملک کا بڑا نقصان ہوا، یہاں سے پورا سونا، گولڈن اور ہیرے جواہرات وہ سارے کے سارے لوٹ کر لے گئے۔ محترم عزیزو، اس وقت کے اندر بھی یہ میو قوم کھڑی ہوئی تھی، اور میو قوم جب کھڑی ہوتی ہے تو پھر یہ کر سوچتی ہے، کرنے سے پہلے انجام کو نہیں سوچتی۔ میو قوم نے جب انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی مہم کو تیز کیا تو یوں بتاتے ہیں، اتہاس کار لکھتے ہیں، اور میں نے بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے کہ ٹرین جو تھی، ریل کے جب تار کاٹے تھے تو ایک ڈھوا ہے یہاں پہ، تار کٹا انگریز کا الور تھرائی۔ اس قوم کے بہادری کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ میرے قوم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ قوم بہت بہادر تھی اور بہت بہادر ہے، لیکن اس کی بہادری غلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر غلط طریقے کو چھوڑ کر میرے قوم اپنی صلاحیت کو صحیح معنی میں استعمال کرے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں، نبی کے طریقے کو پورا کرنے میں، تو یہ قوم آج بھی بہادر ہے۔ اس قوم نے جب اپنی صلاحیت کو جب خرچ کیا تو دعوت تبلیغ کو عام کر دیا۔ آج بھی یہ قوم اتنی بہادر ہے کہ دیکھیے، جو بڑے بڑے سائنسداں اور جو بڑے بڑے انجینئر جس فالٹ کو نہیں سمجھ پائے، یہ ان پڑھ قوم گوار، بالکل جاہل قوم ہے، جو اولیکس بازی کا جو آج چل رہا ہے، جس میں پوری قوم ملوث ہو چکی ہے، اور اس میں سے قوم کو ابھرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ علماء کو نکالنا، روزانہ علماء ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسرے کا حق کھانا جائز نہیں ہے، لیکن میں ان کا اتہاس اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو قوم ان پڑھ ہو، جاہل ہو،
وہ ایسے ایسے شوشائیں تلاش کر لے، اگر یہ کوئی انٹیلیجنٹ ہوتے تو ملک کے لیے کچھ سوچتے اور ملت کے لیے کچھ سوچتے اور ملک کو ترقی کی راہوں پر لے جانے کے لیے کچھ سوچتے۔ ان میں تعلیم اور ایجوکیشن کی کمزوری ہے، اس لیے اچھے برے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میری سرکار سے اپیل ہے کہ ان کے لیے ایجوکیشن کے ایسے ذرائع کھولے جائیں کہ جو یہ پڑھ کر اچھے برے کی تمیز کر سکیں اور یہ اچھے برے کو پہچان سکیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میوات میں بہت سارے ادارے جو دینی ادارے چل رہے ہیں، جب علماء نے ان پر محنت کی تو ادارے کھولے، آج تو دنیا والوں کی نظر مدرسوں کے اوپر بھی پڑ گئی۔ مدرسے جو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے پوری قوم کو صحیح گائیڈ لائن ملتی ہے، صحیح راستہ ملتا ہے، ان مدارس کے اوپر بھی لوگ انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یہ ادارے شکشا کا کام کرتے ہیں اور شکشا دے رہے ہیں۔ جب ایک کالج نہیں، اسکول نہیں اور ان کے پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں، تو مدارس کے اندر دونوں پڑھائیاں برابر دی جاتی ہیں، ہندی، انگریزی، میتھس، گنت، سائنس، سماجک وگیان، عربی، فارسی، اردو وغیرہ، یہ ساری تعلیمات مدارس کے اندر دی جاتی ہیں۔ سرکار کو چاہیے کہ مدرسوں کو اور بڑھاوا دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ سرکار مدارس کے اوپر انگلی اٹھائے۔ یہی میری آپ سے اپیل اور گزارش ہے کہ مدرسوں کے اوپر انگلی نہ اٹھا کر آپس میں بھائی چارے کے اوپر دھیان دیا جائے اور بھائی چارے کو بڑھایا جائے اور بھائی چارے کو عام کیا جائے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کمیونٹی، کوئی برادری ہو، وہ توڑنے والی بات نہ کرے، وہ جوڑنے والی بات کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔